अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी। कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज की सुबह बहुत अच्छी हुई होगी और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कहते हैं कि अगर किसी भी कौम को आगे बढ़ाना है तो उसके हाथ में किताबें दे दी जाएं और उनको रीडिंग हैबिट्स वहाँ के बच्चों में ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क से ये ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। हम लोग किताबों से, अखबारात से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी सिर्फ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक, इन चीज़ों में होकर रह गई है। लेकिन अगर हम चाहें तो इन चीज़ों से हम मुस्बत फ़ायदा उठा सकते हैं, बजाय इसके कि हम कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना वक्त ज़ाया करें। अपने बच्चों में ये आदत ज़रूर डालें कि वो किताबें पढ़ें, और किताबें सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं, सिलेबस की किताबें नहीं, लेकिन वो किताबें जिनसे कि उनकी नॉलेज में इजाफा हो सके। रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस बात को ही हम आगे बढ़ाएंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रियाज साहब, बहुत एक अहम बात है, लेकिन बहुत अफसोसनाक ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रेंड ख़त्म हो गया है रीडिंग हैबिट्स का। इसकी किताबों से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। अब अगर किताबें पढ़ी भी जाती हैं तो सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ी जाती हैं और उसके अलावा कुछ भी जो है बच्चे नहीं पढ़ते। जी, बहुत आपने एक दुखती रग पर हाथ रखा है और ये बिल्कुल सही है कि बहुत अफसोस होता है जब हम बाहर के मुल्कों से कंपेयर करते हैं। यहाँ बहाना किया जाता है कि किताबें महंगी हो गई या ये कि नेट और दूसरी चीज़ें आ गई हैं। तो आप देखिए, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये चीज़ें हमसे बहुत पहले से हैं। लेकिन अमेरिका में 350 टाइटल्स यानी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो किताबें छपती हैं और हर किताब लाखों की तादाद में होती है। आप हैरी पॉटर को ही देख लें आप। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास अभी एक सर्वे किया गया तो पता चला तकरीबन 10% यानी 9% किताबें जो है पढ़ी जाती हैं, और उसमें भी बेशतर शायरी की जो गिफ्ट करते हैं लोग एक दूसरे को। और बच्चों की किताबें तो 1% भी नहीं। बच्चों के रिसाले बंद हो चुके हैं, बच्चों की किताबें छपती नहीं, इवन कॉमिक्स नहीं मिलते। अब अगर आप बाज़ार में जाएं तो आपको कॉमिक्स भी नहीं मिलेंगे बच्चों के। बड़ों में भी पढ़ने का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया। अखबारात देखिए, सबकी सर्कुलेशन गिर गई। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार है उसकी भी 5 लाख नहीं है, जबकि अफसोस की बात यह कि उर्दू की जो चीज़ें हैं, जैसे उर्दू की किताबें हैं, उर्दू की कहानियों की किताबें, उर्दू अखबारात, उनका रेशो जो है बहुत कम हो गया। इंग्लिश की बुक्स आपको फिर भी बच्चों की मिल जाती हैं, बाज़ार में आप जाएं तो अंग्रेज़ी की जो किताबें हैं स्टोरीज़ की, वो मिल जाती हैं, बच्चे वो पढ़ भी रहे होते हैं। लेकिन उर्दू की जो किताबें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसके उर्दू से तो हमारा ताल्लुक़ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होकर ख़त्म ही होता जा रहा है। देखिए, हम बहुत अच्छा, पहले हम बजाय बड़ों के ऊपर जाएं, बच्चों से हम शुरू करते हैं। जो आपने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि हमारे आज के बच्चे ही कल की नस्ल हैं। जो इंग्लिश का कहा, देखिए हमारे पास पहले एक इंस्टीट्यूशन था बड़ा मजबूत कहानी का, माँओं की कहानी का, जिसे हम बेड टाइम स्टोरीज़ भी कहते हैं, कि हर माँ अपने बच्चे को सुलाने जाती थी। टीवी नहीं देखती थी वो, और उसके बालों में उंगलियाँ करते हुए, कंघी करते हुए बालों से कहानी सुनाती थी, चाहे वो परियों की हो या शहजादों की हो। अच्छा, वो कहानी से होता क्या था? बच्चा बिल्कुल सीधा लेट कर वो छत की तरफ देख रहा होता था और उसमें एक इमेजिनेशन की जो है पावर पैदा होती। वो तस्वुर कर रहा होता था उस कहानी को, पिक्चराइज जैसे हम करते हैं किसी सीन को, तो वो अपने जहन में फिल्म बना रहा है, ड्रामा बना रहा होता था। तो इमेजिनिंग जो थी उसकी पावर बढ़ती थी। फिर उसकी वोकेबलरी बढ़ती थी। जब माँ कोई लफ्ज़ कहती थी वो उसके माने पूछता था। फिर हर कहानी में एक सबक होता था एंड में, कि सच की फतह हर कहानी में ऐसे ही होता है। और उसके साथ ही उसमें जो एक क्रिएटिविटी पैदा होती थी कि वो फिर माँ से कहता था कि अच्छा मैं एक कहानी सुनाऊं, और फिर वो अपनी ज़बान में कोई ना कोई कहानी बनाकर सुनाता था। तो यही बच्चे जब बड़े होते थे अपनी इस थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन की क़ुव्वत के साथ, तो वो फिर उनमें पढ़ने का शौक़, चूँकि जब छोटे से थे, जब से कहानी सुनते हैं, तो वो फिर कहानी, हम खुद कहानी 4-4 आने की, 2-2 आने की कहानी की किताबें खरीद के पढ़ा करते थे। मिलती थी, छोटी-छोटी किताबें छोटी होती थी कहानियों की। अच्छा, अब बच्चे को जब बचपन से माँ ने ही कहानी नहीं सुनाई तो उसको कहानी से कैसे दिलचस्पी होगी? और कहानी बहुत पावरफुल मीडियम है इंसान के लिए, यानी किताब के जो आपके इल्म को बढ़ाती है, हमेशा दोस्त होती है, तन्हाई की दोस्त होती है, साथी होती है आपकी। और जो लुत्फ़ किताब पढ़ने में है वो आपके आजकल
لیکن اس کی ایک عادت بننی چاہیے, ایک ہیبٹ آنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو شروع سے عادت نہیں ہوگی تو پھر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. آپ ایک دم سے اگر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں میں اسٹوریز پڑھنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں تو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر بعد آپ بور ہو جائیں گے اور پہلے کتاب کو دیکھ کے کہ اتنی موٹی کتاب پڑھے گا کون. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو عادت ہوتی جاتی ہے تو پھر اس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. عادت مائیں ڈالتی ہے نا, میں نے کہا پہلے عادت مائیں ڈالتی تھی, کتابیں چھپتی تھی, اخبار بھی نکلتے تھے, ادبی محفلیں بھی ہوتی تھیں. تو جب بچپن سے مجھے میری ماں نے ہی عادت نہیں ڈالی پڑھنے کی تو میں بڑا ہونے کے بعد کیسے 100 200 500 صفحے کی کتاب پڑھوں گا. پھر ہمارے پاس ایکسکیوزز بڑے ہیں, لیم ایکسکیوزز. اب مثلاً کہتے ہیں کہ صاحب کتابیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں, 300 روپے کی ایک کتاب ملتی ہے, 500 روپے کی ایک ملتی ہے. اچھا 5000 روپے کا پیزا کھا لیتے ہیں آپ, جس کا دوسرے دن وجود بھی نہیں رہتا. لیکن 500 روپے کی کتاب آپ نہیں سوچتے کہ آج میں نے اگر خریدی ہے تو میری اگلی نسلوں تک 4-5 پشتوں تک وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, کہ ایک ایسیٹ ہوتی ہے کتاب, انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ نہیں ہوتا. آپ ابھی امریکہ کی میں نے مثال دی, آپ انڈیا کو دیکھیے, چلیے پڑوسی ملک ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ, وہاں ایک علاقائی زبان ملیالم کا اخبار 80 لاکھ چھپتا ہے, اور وہاں کا ٹائمز آف انڈیا نیو یارک ٹائمز سے اوپر نمبر 1 ہے دنیا میں, جو ورلڈ کی ABC ہے, آڈٹ بیورو آف سرکولیشن. اس نے بتایا کہ ٹائمز آف انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار ہے دنیا میں. جی. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں لوگ تو پڑھ رہے ہیں, وہاں بھی تو یہی ساری چیزیں, بلکہ ہم سے زیادہ سنیما ہالز ہیں, بالی ووڈ ہے, سب کچھ ہے. ویسٹ میں آپ جائیے, ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے. ہمارے تو کتنے چینلز ہوں گے, ان کے پاس تو سینکڑوں کی تعداد میں آج سے 50 سال پہلے بھی تھے. تو ہمارے پاس قوم کا مزاج, ہم کتاب کو سب سے زیادہ فضول اسراف سمجھتے. اب میں ایک سروے کیجیے آپ اپنے جاننے والوں میں, کسی سے پوچھیے کہ آپ نے آخری کتاب کب خریدی اور کب پڑھی ادر دین ٹیکسٹ بک, آپ کو بہت مایوسی ہوگی. لوگ نہیں خریدتے اخبار, ایون اخبار نہیں خریدتے. 2 روپے کے اخبار آتے تھے شام کے, وہ بھی بند ہو گیا. یعنی لوگ 2 روپیہ اخبار کے لیے بھی نہیں دینا چاہتے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں معلومات نہیں ہے, نالج نہیں, اور ٹی وی نے خراب, ٹی وی پہ سب کچھ آ جاتا ہے. پرنٹ میڈیا کا مقابلہ الیکٹرانک میڈیا کبھی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ الفاظ کبھی مٹتے نہیں ہیں, وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اور آپ ایک کتاب پڑھیے, آپ کتاب کو کسی بھی پوزیشن میں پڑھ سکتی ہیں, آرام سے بیٹھ کے, چلتے پھرتے, باغ میں, کمرے میں, لیٹ کر, نیم دراز ہو کر. لیکن آپ کمپیوٹر کے اوپر آپ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے نیوز ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اکثر ہمارا جو دماغ ہے اس کو کیچ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بہت فاسٹ میڈیم ہے اور بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. لیکن جب ایک چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اپنے پیس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا دماغ جس اسپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت, اس کو ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں, اور وہ ہمارے اندر وہ نالج ساری جو ہے ابزارب ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے, بجائے اس کے کہ اگر ہم جتنا بھی ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں اس میں کوئی چیزیں ہمارا دماغ جو ہے ان کو پک کر لے گا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو اس وقت ہمیں یاد رہیں گی لیکن بعد میں ہم بھول جائیں گے, چاہے اس میں جتنی بھی نالج ہو. کتاب میں تو یہ نا کہ آپ بار بار اگر آپ کو کوئی آپ نے پیراگراف پڑھا یا کوئی پیج پڑھا, بہت اچھا لگا تو بھی آپ دوبارہ پڑھیں گے, اور سمجھ میں نہیں آیا تو بھی دوبارہ پڑھیں گے, لیکن وہاں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. تو کتاب کے پڑھنے کا تو لطف وہی جانتے ہیں جو کتابیں ٹی وی پہ ہم جیسے بھی دیکھیں اگر کوئی پروگرام, تو ایک اگر کسی کتاب سے ہی کسی نے انسپائر ہو کے کوئی فلم بھی بنائی ہے, کچھ بنایا, تو اس نے جیسے خود پرسیو کیا, خود اس چیز کو سوچا سمجھا, اس ڈائریکٹر نے, اس پروڈیوسر نے اس کو ویسا اسکرین پہ دکھا دیا, اور آپ جس طرح آپ اب اس کی نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی اپنی امیجنیشن اس کہانی میں نہیں جا رہی. لیکن جب آپ ایک کہانی پڑھتے ہیں کتاب میں, تو ہر انسان اس کہانی کا ڈائریکٹر خود ہوتا ہے. وہ اس میں جتنے بھی کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو خود ایک شیپ دیتا ہے, ان کو ایک کیریکٹر ان کا خود بناتا ہے. رائٹر نے تو صرف لکھ دیا ہوتا ہے, لیکن ہر انسان کی امیجنیشن الگ ہوتی ہے. وہ اصل یہی چیز بڑی ذہن کی نشو و نما کے لیے ضرورت ہے. دیکھیے پہلے ریڈیائی ڈرامے ہوتے تھے ریڈیو کے, تو اس میں جب ہم آواز سنتے تھے تو اس شخصیت کا خاکہ ہم اپنے ذہن سے بناتے تھے, جس کا ایک بڑا بھی لطیفہ بھی تھا. جب FM 100 شروع ہوا سب سے پہلے, تو اس میں جو لوگ بات کرتے تھے اور RJs وغیرہ جو کہلاتے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے FM والوں نے میگزین نکالا, اس میں اپنے ان لوگوں کی تصویریں چھاپی اور انٹرویوز. تو آن ایئر جو ہے کمنٹس آئے کہ ارے آپ تو انکل نکلے, ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے.
تو وہ جو آواز سن کر ایک آواز امیجن سے تو آپ ڈرامہ جب سنیں گے نا وہ دیکھنے سے زیادہ آپ کے لیے افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ آپ ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ ایک خاکہ آپ بنا کچھ رہے سوچ ہوتے رہے ہیں، امیجن ہوتے ہیں، کر رہے بالکل، ہوتے ہیں، بالکل۔ تو آپ کے ذہن میں وہ ڈرامہ تصویری شکل میں بن رہا ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، آپ اس میں انوالو ڈوبتے خود نہیں ہوتے، ہیں، بالکل۔ تو یہ ختم ہو گیا۔ اور یہ سروے نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، مجھے اندازہ تو تھا کہ کتنا بالکل۔ پڑھنے کی شوق ختم ہو چکا ہے لوگوں میں، لوگ نہیں 9-10 پڑھتے۔ فیصد لوگ جو ہیں صرف وہ 9-10% کتابیں پڑھتے ہیں آپ بتائیے۔ پاکستان میں، اور اس میں بھی 75% لوگ وہ ہیں جو صرف سلیبس کی کتابیں جی، پڑھتے ہیں، اس کے سلیبس۔ علاوہ ہٹ کے نہیں پڑھتے۔ تو یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے، ہمیں اس پہ ضرور اسپیشلی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماؤں کی یہ ڈیوٹی بہت ہے کہ وہ جو ہے اگر خود نہیں بھی پڑھ سکتی اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ کتاب سے لگاؤ پیدا ہو ان کا، وہ کتابیں پڑھیں، انہیں کہانیاں سنائیں۔ کیونکہ میں اپنی بچی کو کہانیاں سناتی تھی، اب وہ تھوڑی بڑی ہوگی لیکن جب تک وہ 6-7 سال کی تھی تو وہ روز کہانی سن کے ہی سوتی تھی، اس کے علاوہ اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی، اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ ضروری چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ بچوں کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ان میں بھی اچھی عادات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں۔ بہت شکریہ ریاض صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنے پاکستان میں، اسٹے ٹیونڈ۔